حضرت قبلہ سیدی و سندی مفتی محمد اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں شروع سے اپنی طبیعت کے لحاظ سے تھوڑا جذباتی واقعہ ہوا ہوں۔ مجھے چیزیں جلدی پسند نہیں آتی، یہ میری بہت بڑی کوتاہی رہی ہے زندگی میں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب تنقید کی نظر سب سے پہلے کھلتی تھی، میں کوئی کام بھی کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ قسم کا کام ہو وہ کیا جائے۔ میرے ساتھ رہنے والے دوست جانتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کسی بھی کام کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی ہے وہ حاصل کی جائے۔ میں اپنے شوق سے مدرسے میں داخل ہوا تھا، حالات سے بغاوت کر کے، اور جب ساری بغاوت کر کے میں مدرسے میں داخل ہو گیا تو اللہ بڑا کریم ہے، اس نے حالات اور سخت کر دیے۔ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، مشکل اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو میں نے اسی انقلابی طبیعت کے تحت مرشد کامل کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ مجھ سے آپ کسی بھی آستانے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ وہ کن کے مرید ہیں اور وہ آگے کن کے مرید ہیں، مجھے علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جاتے آتے کسی نے کوئی کرامت سنا دی اور کسی نے کوئی اچھی بات بتا دی اور کسی نے کوئی بات کر دی تو ہم مرید ہو گئے۔ ہم بڑے نقاد قسم کے لوگ تھے۔ ہم نے بڑا بچپن میں سنا ہوا تھا کہ پانی پیے پون کے تے پیر پھڑیے چون کے۔ ہم نے اس پر پورا عمل کیا۔ پھر اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ ہی فضل کرتا ہے کہ مجھے حضرت کے آستانے تک، اللہ حالانکہ ملکوں کا فرق تھا، اس کے باوجود اللہ نے ان کے گھر تک، آستانے تک، ان کی بارگاہ تک، وہاں جانے تک مجھے اللہ نے موقع دیا۔ میں نے بڑے قریب سے انہیں دیکھا اور سالوں دیکھا، اور بڑی اللہ نے قربت عطا کی۔ میں نے انہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی دیکھا اور ان کے آستانہ نور پہ بھی دیکھا، پھر اللہ نے توفیق دی تو بیت اللہ شریف میں بھی دیکھا اور مسجد نبوی شریف میں بھی دیکھا۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں جو کرنا چاہوں تو میں اس پر سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہوں۔ 5 باتیں میں نے اپنے شیخ کامل میں دیکھی۔ لوگ تشکیک کا بڑی جلدی شکار ہوتے ہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو کسی چیز میں مبتلا دیکھتے ہیں تو دلیل بنا لیتے ہیں، حالانکہ حضرت صاحب قبلہ عالم بھی فرمایا کرتے تھے کہ ابتلا سے حکم نہیں بدلتا۔ کوئی کسی کام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کام کا حکم بدل گیا۔ حضور قبلہ عالم کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا کمال جو میں نے دیکھا وہ عقیدے کے لحاظ سے بڑے مضبوط، عقائد اہل سنت پر رائی کے دانے کے برابر بھی انہیں کسی جگہ لچک نہیں تھی۔ آج لوگ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے خیالات مزید بکھر جاتے ہیں، شک مزید پیدا ہو جاتا ہے، تشکیک پیدا ہوتی۔ لیکن سرکار تاج الشریعہ کے پاس جتنا کو بیٹھتا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے عقائد کے معاملے میں انشراح صدر عطا فرماتا جاتا۔ پختہ ترین نظریات اللہ نے انہیں دیے تھے، اور پختہ ترین نظریات ہی انہوں نے آگے ان کی اشاعت کی۔ جس بندے کو ساری زندگی طے ہی نہ ہو کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میں کون ہوں، تو عقیدہ ہی جب کسی کا مضبوط نہیں ہوگا تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو حضرت کو یہ اللہ تعالیٰ نے کمال اور اعزاز عطا فرمایا تھا کہ وہ ساری زندگی صحت عقیدہ کی بات کرتے رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عقائد کے معاملے میں بڑے پختہ ہوتے ہیں، یہ نعمت انہیں حاصل ہوتی ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو عقیدے کے لحاظ سے وہ تحقیق نہیں کرتے، وہ تخریب کرتے، متذبذب رہتے ہیں، بلکہ ان کے پاس بیٹھنے والا آدمی بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا فیضان یہ ہے، اور آپ کے لیے، میرے لیے ان کا سب سے بڑا سبق یہ ہے
کہ ہمیشہ تا دم آخری عقائد کی مضبوطی کو ہمیشہ اس پر کاربند رہیں، کبھی بھی لچک نہ دکھائیں، کمزور نہ پڑیں۔ دوسری بات ان کی زندگی میں نے جو دیکھی وہ تھی پاکیزگی۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت جو ہوتی ہے نا وہ انسان کی طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتی۔ یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں جو بنا ہوا ہے، اب یہاں سجدہ کریں گے تو دل کرے گا زیادہ سجدے کرنے کو۔ پاکیزگی کسی جگہ بھی آتی ہے تو حسن لاتی ہے، ٹھنڈک لاتی ہے، دل جمی پیدا ہوتی۔ میرے حضور سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال یہ تھا کہ ان کے لباس کو آپ دیکھتے تھے تو نہایت پاکیزہ ہوتا تھا، ان کی نشستگاہ کو دیکھتے تھے تو نہایت صاف ستھری ہوتی تھی، ان کی گفتگو کو کوئی ناپنا چاہتا تھا، تولنا چاہتا تھا، کسی بھی زاویے سے دیکھنا چاہتا تھا تو نہایت پاکیزہ گفتگو فرماتے تھے۔ لہجہ انتہائی دھلا ہوا اور لفظ انتہائی باوضو ہوتے تھے، یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں۔ یعنی ان کے قریب جو آدمی جاتا تھا وہ ان کی پاکیزگی میں اور ان کے مزاج کی لطافت میں اور خوبصورتی میں کھوتا چلا جاتا تھا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ درویشی کے نام پر لوگ کس طرح پاکیزگی سے دور ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا لباس، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ اتنا ستھرا نہیں ہوتا کہ قریب ان کے کوئی انسان زیادہ وقت گزار سکے۔ تو پاکیزگی اپنائیے، آپ کا ذہن بھی پاکیزہ ہو، روح بھی پاکیزہ ہو، دل بھی پاکیزہ ہو، گفتگو بھی پاکیزہ ہو، لباس بھی پاکیزہ ہو، نشست بھی پاکیزہ ہو، گھر بھی پاکیزہ ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جہاں سے آپ بیٹھ کر اٹھیں گے نا آپ کی صحبت بھی پاکیزہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکیزگی لوگوں کو ملے گی، نفاست مزاج کی یہ ان کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ تیسری بات حضرت کی طبیعت میں جو ہم نے دیکھی کہ ہر وقت ان کی طبیعت پر غلبہ رہتا تھا کہ میں نے دین کی خدمت کرنی ہے، میں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دینا ہے، اس کے لیے کوئی ڈیوٹی کر دی۔ ملکوں کا سفر کرتے، نہایت بڑھاپے میں اور بظاہر بڑی کمزوری میں بھی وہ دنیا بھر میں جاتے، خدمت دین کے لیے ہر وقت تیار رہتے، جد و جہد کرتے رہتے۔ ہم تھوڑے تھوڑے مزاج کے لحاظ سے آرام پسند ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، بہرحال خانقاہی لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، صوفیاء پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ کچھ آرام پسند ہیں، یہ جد و جہد کی دنیا کے لوگ نہیں، یہ کونوں خدروں میں بیٹھ کر ذکر فکر کر سکتے ہیں، یہ آبلہ پائی نہیں کر سکتے۔ میرے حضور قبلہ عالم کا یہ کمال تھا کہ جد و جہد، کوشش، ہمت، آگے بڑھنا، پوری دنیا کے اندر اداروں کی سرپرستی کرنا، خلفاء مریدین ان کی تربیت کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو اچھے مشوروں سے نوازنا، لوگوں کی علمی پیاس بجھانا، اور پھر لکھنا۔ ان کے فتاویٰ کو آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، وہ اس کا جواب لکھتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر بہت بڑا ادارہ آپ نے اپنی خانقاہ پہ، اپنے آستانے پہ قائم فرمایا، ہزارہا کی تعداد میں طلباء وہاں سے فیض یاب ہوتے، دارالافتاء قائم فرمایا، لوگوں کی دینی رہنمائی ہوتی، جد و جہد کی زندگی بھر، عمر بھر کام کیا، عمر بھر ڈیوٹی کی۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، زندگی بھر کام۔ اور وہ فرمایا کرتے کہ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے آرام۔ آپ سے میری اپیل ہے کہ کام کریں، ہمت کریں، ڈیوٹی کریں۔ وہ بیٹھے ہیں، یہاں لیٹے ہیں، یہاں آرام فرما ہے، میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ بڑی جلدی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر صرف آرام کرنے کے علاوہ، لیٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ ابھی تو وجود میں طاقت ہے نا، ابھی تو ہمت ہے نا، ابھی تو چلیں نا۔ جب تک چل سکتے ہیں تب تک ڈیوٹی نہ کریں، جب تک ہو سکتا ہے تب تک کام نہ کریں، جد و جہد نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، کچھ کر کے نہ دکھائیں۔
وہ لیٹے ہوئے ہیں، 4 آدمی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانے ہو رہے ہیں، وہ من پسند چیزوں کے آرڈر ہو رہے ہیں، بیکار کر دیتا ہے آدمی کو یہ عمل۔ جد و جہد والی زندگی، فعال زندگی، حرکت والی زندگی۔ ہم جد و جہد کے عادی ہیں، ہم کام کرنے کے عادی ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہماری طبیعت ہے۔ ہم نہ، وہ اقبال نے کہا تھا کہ اہل ایمان دنیا میں صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے وہاں نکلے۔ اہل ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ سورج کسی ملک میں ڈوب جاتا ہے، کسی میں طلوع ہو جاتا ہے، اس کا کام ہے چلتے رہنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کاوش کرنا، ہمت کرنا۔ تو بھائی ہمارے قبلہ عالم، ان کی زندگی کا درس یہ تھا کہ جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنا۔ اور پھر حضور تاج الشریعہ کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے مقابلہ بڑا کیا ہے حق کے رستے میں، تکلیف بڑی صحیح ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آدمی بہت بڑا ہو تو اس کو تھپیڑے نہیں ملتے، بڑی آزمائش ہے۔ یہ جو محبت کا رستہ ہے، یہ بڑا کٹھن رستہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تانے بھی سارے سہے، آزمائش بھی ساری دیکھی، مخالفتوں کے رنگ بھی سارے دیکھے، لیکن جس کام کے لیے نکلے تھے اس سے پیچھے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ۔ اللہ کے رستے میں جد و جہد کی اور اس رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کی، یہی تو ان پر اللہ کا فضل ہے، یہی اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ پرواہ نہیں کی، کام کیا۔ میری آپ سے اپیل ہوگی کہ کام کریں، ڈیوٹی کریں۔ چوتھی بات، حضرت کی زندگی میں نے یہ دیکھا کہ معمولات کے بڑے پابند تھے، اوراد و وظائف کے، عبادات کے بڑے پابند تھے۔ وہ جہاز میں بھی بیٹھے ہیں اور ان کا وقت ہو گیا دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا، تو انہوں نے شروع کر دی۔ وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ان کو پتا تھا یہ بھی سارا خدمت دین کا کام ہے۔ باوجود اس کے جب ان کا وقت آیا ہے کہ یہ میں نے تلاوت کا میرا ٹائم ہے، تو انہوں نے قرآن مجید پڑھا۔ جب وقت آیا ہے کہ یہ میرا نوافل کا ٹائم ہے، تو انہوں نے نوافل پڑھے۔ جب الوظیفۃ الکریمہ میں، شجرہ میں جو صبح شام کی دعاؤں کا ٹائم ہے، تو پھر انہوں نے اس کو ٹائم دیا۔ کوئی سفر، کوئی حضر، کوئی چیز ان کو ان کے معاملات سے نہیں ہٹاتی تھی۔ سرکار تاج الشریعہ کی زندگی میں یہ خصوصیت، معاملات کی، عبادات کی پابندی۔ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، لیکن میں نے بھی عمر بھر کوشش کی ہے کہ جو معاملات شروع کیے ہیں ان پر پابندی کی جائے۔ اللہ کی طرف توجہ دیں، اپنے معاملات کی پابندی کریں، اوراد و وظائف جو آپ نے لیے ہوئے ہیں ان پر کاربند رہیں، ذکر اذکار کریں، اس سے بہت ساری بہتری آئے گی زندگی میں۔ پانچویں بات میرے حضور قبلہ عالم کی جو بہت زیادہ سمجھنے کی اور بہت زیادہ ان کی زندگی میں نے دیکھی، وہ تھی غریب پروری۔ لفظ بولا جاتا ہے فلانا بڑا لاجپال ہے، ہم نے انہیں نہ لاجپال بڑا دیکھا ہے، مہربان بڑا دیکھا ہے۔ میرے گلے میں پھولوں کے ہار بڑے لوگ ڈالتے ہیں، بڑے لوگ پھول پھینکتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، پیار سے ہی ایسا کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اونچی کرسیوں پہ بٹھایا جاتا ہوں، لیکن قبلہ عالم نے مجھے اس وقت نوازا تھا جس وقت مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ بڑی کمال بات ہے۔ عروج کے دوست بڑے ہوتے ہیں، جب آپ کا رش بڑھ جاتا ہے تو پھر بہتی گنگا میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، لیکن حضور قبلہ عالم، یعنی میں کسی پیر کا بیٹا نہیں تھا، کسی بہت بڑے عالم کا بیٹا نہیں تھا، اور کسی بہت امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نواز دینا، مہربانی کرنا، کرم نوازی فرمانا، ملاقات کا وقت ہونا تو ذرا قریب والی صفوں میں بٹھانا، یہ غریب پروری، نوازنا، عطا کرنا، اور پھر خوش طبعی کرنا، بہت بڑے تھے وہ۔ اگر کبھی اپنی وزاداری میں بھی گزر جاتے تو یہ بھی ان کی شان کریمانہ تھی، لیکن مسکرا کے ملنا، قریب بٹھانا، حال چال پوچھنا، خوش طبعی فرمانا، محبت کرنا، یہ ان کی غریب پروری تھی، لہجہ تھا۔ ان کے حوال شریف میں ہمارے ایک سنگی نے لکھا ہے کہ صاحب قبلہ عالم کی خدمت میں ایک شخص آیا تو اس کا لباس بڑا سادہ سا تھا، تو سرکار تاج الشریعہ کی خدمت میں اس نے عرض کی کہ حضور کل میرا آپریشن ہے، دعا فرمائیے گا۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی،
پھر اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک دتھی نکالی، ایک بنڈل پیسوں کا، اور بڑے دھیمے سے لہجے میں کر کے اس کے قریب کی تو کہنے لگا حضور آپ کی دعا سے ہی بڑا کام آئے گا۔ تو فرمانے لگے گویا میں دعا بھی کرتا ہوں اور دوا بھی کرتا ہوں، یہ لے جا، یہ تیرے کام آئیں گے۔ غریب پروری کرنا، ساتھ ساتھ نوازنا، بہانوں سے عطا کرنا، اور اس طرح سے لوگوں کو دینا کہ ان کی عزت نفس بھی پوری طور پہ قائم رہے، یہ میرے قبلہ عالم کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے بہت خاص مہمانوں نے آنا تھا، بڑے اہم لوگ تھے، پہلے سے وقت لیا ہوا تھا ملاقات کے لیے، ان کو حاضر ہونا تھا، ان کا ٹائم تھا، حضرت بھی کہیں سفر سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو ٹائم تھا، قبلہ عالم نے ان سے ملاقات کرنی تھی۔ آپ ان کے انتظار کے لیے تیار ہو کے بیٹھے تھے کہ ایک غریب آدمی دوڑا آیا، رو کے کہنے لگا حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس بوڑھی اماں کی خواہش یہ تھی کہ آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے چلو، اسی وقت امامہ منگوایا، فرمایا چلو۔ تو خادم نے کان میں عرض کی حضور انہوں نے بڑے دنوں کا ٹائم لیا ہوا ہے اور اہم لوگ ہیں اور دور سے آ رہے ہیں۔ قبلہ عالم نے یوں نظر اٹھائی، فرمانے لگے ان سے کہنا ذرا انتظار کر لیں، نہ انتظار کر سکے تو پھر کبھی آ جائیں، لیکن میں اس غریب کی ماں کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھے ادا کرنا ہے۔ جب آپ کی محبتیں ہوتی ہیں نا، پیار ہوتا ہے اور لوگوں کو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو فعال بنائیں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ ہم حضرت تاج الشریعہ کے سب غلام ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، کبھی نہ بھولیے گا، مجھے اب زندگی میں کوئی 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تقریر کرتے، شاید زیادہ ہی ہو گئے ہوں۔ دوران طالب علمی میں نے گفتگو کرنی شروع کر دی، مجھے سارے لہجے آتے ہیں، بات کے سارے سلیقے آتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے کچھ نہ کچھ ایڑے ترچھے لفظ میں ترتیب دے لیتا ہوں، مجھے ان کی کرامتوں کا بھی پتہ ہے، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ہم نے آپ کو کرامتوں میں الجھایا کبھی نہیں۔ میں اس مرشد کامل کا مرید ہوں، آپ اس شیخ کے مرید ہیں کہ حضرت بس مسکرا کے کہہ دیتے تھے، رب کر دیتا تھا۔ ہاں، اور میرے شیخ کامل کے حسن کا یہ کمال تھا کہ بس جو دیکھتا تھا نا، پہلی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگاراں، قاتل نین تے ناگن زلفاں پئیاں مارن دوروں ہی ماراں، پر کسے نو کول نہیں پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے داراں۔ کسے نو کول اسی نیڑے بھی نہیں سا لگن دیندے، کسے نو کول نہ پھٹکن دتا تیرے حسن دے پہرے، او سجنا تو کلا ہی نہیں ایتھے ہوئے نہیں قتل ہزاراں۔